بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. اور پاکستان کے حالات بھی اب خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں. لاہور میں اسپیشلی کل 11 اموات ہوئی ہیں، میں نے سنا تھا نیوز میں. سو پلیز اسٹے ہوم اور اسٹے سیف، اسٹے لائفز، اور اپنی جو ہے وہ زندگیاں جو قیمتی ہے آپ کے پیرنٹس کے لیے، ان کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں. سو کلاس لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایشوز پڑھ لیے تھے کہ کیا کیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پڑھا تھا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایشوز آج ہم نے پڑھنے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایشوز کن چیزوں کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ایک تو ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ایک سافٹ ویئر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کو آج ہم کور کریں گے. سو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگوں نے اپنی ٹیکنالوجی کسی آرگنائزیشن کو دینی ہے، مطلب ان میں امپلیمنٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں جو ایشوز آئیں گے ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ہوں یا سافٹ ویئر ریلیٹڈ ہوں، وہ کون کون سے ہوں گے، ان کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے اور ان کو ریزولو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. لیٹس بگن اور لیکچر. ٹیکنالوجی ٹرانسفر، جیسا کہ میں لاسٹ لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا ہوتی ہے. کسی دوسرے کنٹری، سٹی یا کسی دوسری آرگنائزیشن سے یا کسی دوسری سروس پرووائڈر سے ٹیکنالوجی کو مطلب اپنی آرگنائزیشن میں انسرٹ کرنا، اپنے ملک لانا، اپنی سٹی لانا، اپنی جو ہے وہ کنٹری میں لانا. تو کیا ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، a process of taking and implementing a new technology, either it is a hardware or software, it doesn't concern کہ وہ سافٹ ویئر ہو یا ہارڈ ویئر ہو. فار a traditional technology، کسی پرانی ٹیکنالوجی کے لیے کوئی نئی ٹیکنالوجی لانا. جیسے آپ پرنٹر لیں 5783 اس طرح کر کے کوئی ماڈل تھا پرانا، بہت پرانا. وہ جو اس کی سپیڈ تھی نا وہ تقریباً 12 یا 10 پیج پر منٹ تھی. اب دیکھیں آپ 72 پیجز پر منٹ والی پرنٹرز جو ہیں اویلیبل ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنالوجیز جو کہ پہلے موجود ہوں انہیں کہتے ہیں ٹریڈیشنل. جو پرانی ٹیکنالوجیز ہوں، ٹریڈیشنل ہوں جو، تو ان کے اوپر جو ہے ہم نئی ٹیکنالوجی مسلط کرنا، اسے کیا کہتے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر. کوئی نئی ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرنا تاکہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے جو دو مین بڑے پرپز ہیں نا، جو یا دو مین آپ کہہ سکتے ہیں بینیفٹس ہیں، وہ یہی ہیں. ایک تو آپ کا جو ہے کاسٹ بچتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پیسہ نہیں لگانا پڑتا. ظاہر نئی ٹیکنالوجی لانے کے لیے تو پیسہ لگانا پڑے گا، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسہ نہیں لگانا پڑتا. فار ایگزامپل. اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس پہ جو پیسہ لگتا ہے، ایکسپیریمنٹ پہ جو پیسہ لگتا ہے، وہ بھی بچ جاتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، اب ریبوٹ جو ہے چائنا میں ایک ہوٹل ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ریبوٹ جو ہے وہ سرو کرتا ہے چیزیں. آرڈر آپ کا لیتا ہے، لے کے تو جو ہے وہ کچن سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے جو آنے والے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو جو ہے سرو کرتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ریبوٹ بنایا ہوگا اور اس پہ جو ہے وہ 1000 ٹائم ایکسپیریمنٹ کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں یا مجھے پتہ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوالو ہوتی ہے روبوٹکس میں. اور اگر ایک ریبوٹ انسان ہی انسان کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے نا. روبوٹکس کیا ہے کہ انسانوں کی طرح بیہیو کرنے کا کام. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی یہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہم تو یہ پینسل اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں. اگر آپ نے ریبوٹ کو یہ کام کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھاؤزنڈز آف نوٹس لکھنے پڑیں گے. کیسے؟ دیکھیے، اس سے تو نہیں پتہ کہ یہ پینسل اٹھانی ہے میں نے، اور اسے میں نے کتنے اینگل پہ اٹھانا ہے، کس سائڈ پہ رکھنا ہے، لیفٹ رکھنا ہے، رائٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کتنا اوپر کر کے اٹھانا ہے تاکہ کسی چیز سے نہ لگ جائے، اور کتنے اینگل پہ 360 سارے اینگل ہیں، ان سب اینگلز کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے اور اسے بتانا پڑتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین ہے، اسے ہم نے بتانا ہے کہ بھائی تم نے 2 ڈگری اوپر اٹھانی ہے، 3 ڈگری لیفٹ پہ پھیرنا ہے اسے،
دین کیا کرنی ہے 2 سینٹی میٹر اس سے نیچے کیا کرنا ہے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اینگل اس پہ کیا ہو 120 کا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس ایک پینسل اٹھانے کے لیے اسے بتانی پڑنی ہے. تو دیکھیں اب ایکسپیریمنٹس ہوں گے اور رپورٹ بنایا جائے گا. اب رپورٹ بنانے کے لیے انہیں 1000 آف ایکسپیریمنٹ کرنے پڑے ہوں گے، اور ہر ایکسپیریمنٹ پہ فیلئر بھی ظاہری بات ہے. ایکسپیریمنٹ میں فیلئر تو پہلے ذہن میں رکھتے ہیں، ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے فیل ہو جائے گا، کاسٹ بھی گئی، ٹائم بھی گیا، پیسہ بھی گیا، لوگ بھی گئے، تو ہر چیز گئی. تو کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، بار بار کی، آخر انہوں نے کیا بنا لیا، ایک رپورٹ بنا لیا، ٹھیک ہے. اب آپ وہ رپورٹ کیا کرتے ہیں اپنی ملک میں لانا چاہتے ہیں، تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا نا کہ ان کی ٹیکنالوجی ہم اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں. اب کیا ہوگا اس سے ہمیں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کاسٹ بچے گی جو ہم نے ایکسپیریمنٹس پہ لگانی تھی، اور دوسری بنی بنائی ٹیکنالوجی ہمیں مل جائے گی. پر جہاں پہ اس کے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے بہت فائدے ہیں، پر جیسے جیسے اس کے فائدے ہیں ویسے ویسے اس کے نقصانات بھی ہیں، کیونکہ دوسرے اینڈ پہ بھی تو فائدے ہونے چاہیے نا. جو بنا رہا ہے ٹیکنالوجی اس کے اینڈ پہ بھی تو کوئی فائدے ہونے چاہیے نا، اسے بھی تو کوئی فائدے ملنے چاہیے. اگر ہمیں فائدے مل رہے ہیں تو ہمیں نقصان مل رہے ہیں، تو اسے فائدے جب ہمیں نقصان ملیں گے اس سے فائدے ملیں گے. تو وہ ہم پڑھیں گے کہ کیا کون کون سے جو ہے وہ ایشوز آتے ہیں، یا کون کون سی چیزیں جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے درمیان ہم نے دیکھنی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ لوگ کوئی چیز ایسی بنائیں اور اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیں، یا ٹیکنالوجی کو کوئی ایسی آرگنائزیشن میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ آپ IT کے بندے ہیں تو ہمیں یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر کے دیں. تو آپ لوگوں کو یہ ایشوز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں اس میں، ٹھیک ہے. تو پہلے پڑھتے ہیں ہم ہارڈ ویئر ایشوز. بہت کامن ہیں، آپ لوگ اس سے فیملیئر ہوں گے، ہر بندے کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کا. بس پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ ذہن نشین ہو جائے، اور جو باتیں آپ کے ذہن میں نہیں ہیں وہ آ جائیں، ٹھیک ہے. تو ہارڈ ویئر ایشو، آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کسی باہر سے جو ہے وہ کوئی چیز پرچیز کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، کاسٹ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کاسٹ کو کیسے. وہی بات آپ ایک ہارڈ ویئر خود بنانا لگ جائیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، 1000 آف ایکسپیریمنٹ کرنے پڑیں گے، ICs لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، انٹیگریٹنگ سرکٹس بنانے پڑیں گے. آپ کو اس کے لیے فار ایگزامپل ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے ملک میں نہیں ہے پر آپ کے اس بورڈ میں یا وہ ہارڈ ویئر میں وہ انسرٹ ہونی ہے، جیسے تھرمل کیمرہ ہے. اس طرح کی جو سینسرز ہیں، سرورز ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو کیا کرنے پڑیں گے، باہر سے پرچیز کرنے پڑیں گے. تو کاسٹ بہت میٹر کرتی ہے. پھر ایٹ دا اینڈ وہ ہارڈ ویئر خراب ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، پانی لگ جاتا ہے، آگ پڑ جاتی ہے، کرنٹ کا جو آگے پیچھے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا ہو سکتا ہے. تو آپ کے کیا ہوں گے، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے اس پہ کیا ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے. کاسٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے اس میں، ہارڈ ویئر میں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ تو ایک ہوگی بنانے پہ. اگر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم چونکہ ٹرانسفر پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر، تو ہم نے ٹرانسفر کے ایکسپیکٹ سے دیکھنا ہے کہ کاسٹ کا کیسے ہوگا ایشو. آپ ہارڈ ویئر نہیں بنا رہے تو اگلا بندہ بنا رہا ہے، تو آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں، تو ظاہری بات ہے وہ اپنی ڈیمانڈ پہ پیسے رکھے گا، ٹھیک ہے. اس نے کہنا جی یہ میرا 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، تو آپ کو دینے پڑیں گے 10 لاکھ، کیونکہ نہ آپ اس سے فیملیئر ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی پروڈکٹ ہے، وہ جتنے چاہے اس پہ مانگ لے. اس نے پتہ نہیں کیسے وہ بنائی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا لاجک لگایا ہے اس ہارڈ ویئر کو بنانے میں. تو کاسٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے ہارڈ ویئر میں، ٹھیک ہے. کہ کوئی ہارڈ ویئر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو آپ کی اتنی کاسٹ ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکے یا نہیں. اپروپریٹنس. ہاں ایک دوسری بات یہ، فار ایگزامپل میری آرگنائزیشن میں جگہ ہیں LED لگانے کی، لوگ مجھے TV بیچ جاتے ہیں. لوگ تو گنجے کو کنگھی بیچ لیتے ہیں، تو لوگ مجھے داشا لگا کے جسے کہتے ہیں پنجابی میں، تو مجھے کیا TV بیچ جاتے ہیں. اب مجھے میری آرگنائزیشن میں جگہ ہیں LED کی، اور میری آرگنائزیشن میں فٹ بھی LED ہی بیٹھتی ہے، تو میں TV کیوں خریدوں، ٹھیک ہے. یہ ہے اپروپریٹنس. ایک جگہ پہ ایک چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو ہی آپ ٹرانسفر کریں.
ٹھیک ہے، بعض اوقات ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو ہارڈ ویئر کا علم نہیں ہوتا، تو لوگ آپ کو جو ہے نا وہ پاگل بنا جاتے ہیں، لوگ آپ کو بیچ جاتے ہیں، بیچنے والے کا تو کام بیچنا ہے، اور وہ اپروپریٹنس آپ نے خود چیک کرنی ہے کہ اس ہارڈ ویئر کی کمپیٹیبلٹی میری آرگنائزیشن سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک آرگنائزیشن میں لیب انسرٹ کروانی، آپ کمپیوٹر لگا لیا آپ نے، پہلی بات تو آپ کو وہ کمپیوٹر بیچ کے جاتا ہے جی، فار ایگزامپل وہ زیون بیچ جاتا ہے جو بہت ہی لیٹسٹ، یا اے ایم ڈی بیچ جاتا ہے، اے ایم ڈی بہت مہنگے ہوتے ہیں، ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے انٹل کی، آپ کا کام انٹل سے بھی چل جائے گا، i3 سے بھی چل جائے گا، وہ آپ کو i7 بیچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں گرافکس بھی آپ کو وہ 2 GB کے لگا کے دے جاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور بل لیتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہارڈ ویئر ایشو ہے، کیونکہ آپ اپروپریٹنس کا ایشو ہے کہ وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس چیز کو لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے جب بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے وقت ہارڈ ویئر میں، یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپروپریٹ ہے ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ یا نہیں، یا ہم اس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں۔ ڈپینڈنسی بہت ہی مین فیکٹر، ایک بندہ آپ ایشو یہ آتا ہے ہارڈ ویئر میں، آپ نے ہارڈ ویئر ڈیولپ نہیں کیا، فار ایگزامپل آپ کی بورڈ ہی لے لیں، آپ نے کی بورڈ ڈیولپ نہیں کیا، آپ نے یہ ہارڈ ویئر بنا بنایا لے لیا، اب کل کل کو اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چلو بھائی ڈھونڈو بھی کی بورڈ کا جو انوینٹر ہے یا جو ڈیولپر ہے اس کو ڈھونڈو، ہاں بھائی آ جاؤ بھائی، یہ کی بورڈ یا ہمارا خراب ہو گیا جو تم نے دیا تھا، اس کو صحیح کرو، وہ کہے گا جی رکھو ادھر 10,000 روپے، پہلے 15,000 کا کی بورڈ لیا، پھر 10,000 روپے اس کو صحیح کروانے پہ لگ گئے، تو کیا ہے آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، جو ہارڈ ویئر آپ کو لے رہے ہیں یا جو بندہ آپ کو ہارڈ ویئر دے رہا ہے آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے، یہی ایشو ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے میں۔ یا فار ایگزامپل آپ وہی روبوٹ والی ایگزامپل لے لیں، تو کل کلاں کو روبوٹ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کو چائنا سے ایکسپرٹ بلوانے پڑیں گے، بھائی آؤ یہ دیکھو کیا پرابلم ہو گئی ہے ہمارے ادھر روبوٹ میں، تو آپ اس پہ کیا ہوں گے؟ ڈپینڈنٹ ہوں گے۔ تھرڈ فورتھ تھنگ، ناٹ اپ ٹو ڈیٹ، وہ آپ کو خود وہی لگا جاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ پھول بنا جاتا ہے، آپ کو کہتا ہے جی آپ کو ٹیکنالوجی دے دیتا ہے، اپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہوتی۔ جیسے فار ایگزامپل ہم اگر چائنا سے کوئی ٹیکنالوجی خریدنا چاہیں، وہ آج سے 10 سال پرانی آپ کو ٹیکنالوجی دے دے تو آپ اتنے میں خوش ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو شاید لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل بتائی ہے کہ جو یہ کار پارکنگ چین ہے نا، یہ اب کہیں جا کے پاکستان میں لاہور میں اکا دکا نظر آتی ہے، اسلام آباد میں، اس طرح کے بڑے شہروں میں، یا 10 سال 5 سال ہو گئے ہوں گے ہمارے ادھر آئے، 10 سال بھی ہو گئے ہوں گے، 20 سال بھی ہوں گے ہماری ادھر آئے، پر وہ کیا ہے ہم اس سے پھر بھی 15 سال پیچھے ہیں، کیونکہ جرنی میں وہ 1985 میں انسرٹ کر دی گئی تھی اپنے ملک میں، ٹھیک ہے۔ یہ چین کی طرح پارکنگ نہیں ہوتی، نیچے جاتی ہے کار پارک لگاتے ہیں، آپ میں ادھر شالمی والی سائڈ پہ جائیں تو اس طرح میں ہے وہ ادھر، یا وہ سعید جو ہے وہ ادھر جائیں مارکیٹ والی سائڈ پہ۔ تو کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں لوگ، اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتی، یا اگر اسے اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایکسپرٹ بلانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ پیسے لگیں گے، تو آپ کو ہر طرف سے نقصان ہوگا۔ اس لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں یہ ایشو ہے، پرابلم ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگی، آپ کو اس کا نقصان ہوگا، پیسے پڑیں گے فضول، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو، یا آپ کو اس کے بارے میں ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے۔ جیسے اب یہ آپ موبائل ہی لے لیں، آج سے کوئی 5 سال پہلے والا سیمسنگ لیں گے نا تو اس میں آپ کو آئس کریم سینڈوچ یا جنجر بریڈ یا اس طرح کے جو ہے او ایس ملیں گے۔ آج دیکھ لیں تو اینڈرائڈ اپ ٹو ڈیٹ آ گیا، 9.1 9.08 آ گیا ہے، اوریو آ گیا ہے، تو اس طرح کے جو ہیں اپ ڈیٹڈ ورژن آ گئے ہیں، تو آج کے موبائل میں اور 5 7 سال پرانے موبائل میں اٹس اے ہیوج ڈفرینس، اس کی جو ہے پروسیسنگ میں ڈفرینس ہے، اس کی آپریٹنگ سسٹم میں ڈفرینس ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے۔ اس میں آپ واٹس اپ انسٹال کریں گے، خیر واٹس اپ تو ایک سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر کی ہم بات کر رہے ہیں، سافٹ ویئر پہ بھی آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے، تو پرانا جو ہارڈ ویئر ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پروسیسر جو ہے وہ پرانا لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ آئی فون 4 لے لیں، اس پہ جو ہے اس کا پروسیسنگ چپ اے آئی نہیں ہے،
اب جو 12 آیا اس کی پروسیسنگ چپ AI ہے، دنیا کا سب سے لیٹسٹ جو پروسیسر ہے وہ اس میں انسرٹ کیا ہوا ہے، دنیا کا لیٹسٹ کیمرہ اس میں انسرٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اپ ٹو ڈیٹ، یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے ہارڈ ویئر کے حساب سے. تو جب بھی آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آئدر اٹ از اپ ٹو ڈیٹڈ اور ناٹ. انسٹالیشن پرابلم یہ بھی ایک رسک ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میں نے ایک مطلب ہارڈ ویئر بنایا نا، تو میں ہی اسے صحیح طریقے سے انسٹال کر سکتا ہوں. جیسے یا میں کسی کو سکھاؤں گا تو وہ آگے انسٹال کر سکتا ہے. جیسے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ فار ایگزامپل چائنا نے یہ بنایا ہے وہ ہیلمٹ جو کرونا کے بندے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا ہارڈ ویئر کو انسٹال کرنے کا طریقہ انہیں پتہ ہے. ہم چونکہ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہم اسے کھول کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، پر اس کے لیے ہمیں ٹائم پیسہ دونوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آیا کہ وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کا پارٹ منگوانے کے لیے دوبارہ ہمیں جو ہے وہ چائنا جانا پڑے گا، وہاں سے پارٹس لانے پڑیں گے، پھر اس کو بنانا پڑے گا. تو ٹائم کنزیومنگ ہے. اس کے ہارڈ ویئر کو انسٹال کرنے وقت ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس بندے نے یہ بنایا ہے وہی اس کو آ کے انسٹال کرے. تو جو ہارڈ ویئر آپ لیں اس میں یہ بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں یہ انسٹالیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی انسٹالیشن کے لیے وہی بندے ہائر کرنے پڑتے ہیں جنہوں نے یہ جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ہارڈ ویئر کے ایشوز ہیں. نیکسٹ پڑھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے دوران اس میں کیا ایشوز آتے ہیں. ہارڈ ویئر کو امپلیمنٹیشن کے دوران کیا ایشوز آتے ہیں؟ لیک آف ٹیکنیکل اینڈ ایکسپرٹ پیپل. اگر ہم اسے انسٹال کریں گے تو ہمارے پاس لیک آف ایکسپرٹ پیپل ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ماشاء اللہ ویسے ہی نہیں ہیں ایکسپرٹس. تو لیک آف بہت گنے چنے ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں، وہ لاکھوں کما رہے ہیں. تو کیا ہے اگر ہم اس کو کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے لیک آف ٹیکنیکل ایکسپرٹ، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں صحیح طرح سے انسٹال نہیں کر سکتے. ڈس بلیف فرام دی سینڈر. ظاہری بات ہے کہ جو سینڈر ہے اس پہ بعض اوقات یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو پیسے بھیج دیے ہیں یا ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ ماڈیول ہمیں بنا کے دو، وہ ماڈیول بنا کے بھیج دیتا ہے، پیسے ہم سے لے لیتا ہے، بعد میں نہ وہ ہمارے پہچان کا نام اس کے پہچان کے. اگر وہ ماڈیول صحیح نہیں نکلتا تو وہ بھی ہمارا نقصان، ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں ہارڈ ویئر امپلیمنٹیشن میں یہ بھی پرابلم آتی ہے. ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ بندے بھیجے گا، ایکسپرٹس بھیجے گا، یا وہ خود آئے گا یہ نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو ہم سے ایکسپینس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا. تو اس طرح کی چیزیں. ڈز ناٹ فلفل دیئر نیڈ اور ریکوائرمنٹ. وہی بات کہ آپ کی وہ نیڈ اور آپ انسٹال کر لیتے ہیں ہارڈ ویئر، ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے جی یہ تو یہ تو ہماری اپروپریٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری ریکوائرمنٹ فلفل ہی نہیں کر رہا. فار ایگزامپل اگر آپ کو چاہیے جی 10 GB کا کارڈ چاہیے یا 5 GB کا کارڈ چاہیے VGA کارڈ، اور وہ آپ کو ہارڈ ویئر میں 2 GB کا لگا کے دے جاتا ہے. جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ I'm so sorry. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ بھی ایک ایشو ہے امپلیمنٹیشن. آفٹر امپلیمنٹیشن کاسٹ فار اپڈیٹڈ ورژن. اپڈیٹڈ ورژن کے لیے آپ کو دوبارہ کاسٹ دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، آفٹر امپلیمنٹیشن. الحمدللہ سوری. گورنمنٹ لائسنسنگ. وہی گورنمنٹ لائسنسنگ ایسا ہارڈ ویئر آپ پرچیز کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کہتی ہے یہ نقصان ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری کنٹری کے لیے نقصان ہے. تو وہ آپ کا وہ بھی پیسہ ضائع جاتا ہے. آپ نے تو پرچیز کر لیا، دینے والے نے دے دیا، تو وہ آپ کا کیا ہوگا، نقصان میں جائے گا. گورنمنٹ لائسنسنگ نہیں ہوگی. یا اگر آپ کو وہ ہارڈ ویئر امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ سے لائسنس لینا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو پھر سے پے کرنا پڑے گا. تو ہر طرف سے آپ کا پیسہ ہی لگے گا ٹرانسفر میں. تو یہ ایشو ہے، یہ ہمارا پرابلم ہے ہماری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے دوران، یہ والی پرابلم ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ لائسنسنگ میں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ ان سے لائسنسنگ لیں کہ یہ اب ہمارا ہو گیا ہے ہارڈ ویئر، اب آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں رہا. آپ ان پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگائیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے جا رہے ہیں، آپ اس کی اپڈیٹڈ ورژن کی بھی ذمہ دار ہیں. اس طرح کی ساری کنڈیشن آپ انہیں لائسنسنگ کروائیں ان سے،
ठीक है, टर्म्स एंड लाइसेंसिंग जिसे कहते हैं। फिर नेटवर्क मैनेजमेंट, ज़ाहरी बात है अब वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करके चला गया एक बंदा, उस सारे नेटवर्क को हम तो मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट में उस बंदे की ज़िम्मेदारी है, तो ये भी एक इशू है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सॉफ्टवेयर इशू। आई नो ये बोरिंग है, बहुत बोरिंग है लेक्चर, और ये इसमें कोई इतना वो नहीं है, ये कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों को पता भी होंगी, पर आपका कंटेंट ये कहता है कि ये चीज़ें पढ़ाएं बच्चों को ताकि उन्हें रिव्यू, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता वो ले ले, जिनको पता है वो लिख ले अपनी तरफ से। सॉफ्टवेयर इश्यूज़ क्या है? सेकंड टर्म जो होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर। ज़ाहिर बात है कोई भी हार्डवेयर तब तक नहीं चलेगा जब तक उसका सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर परचेज़ करते वक्त भी कुछ जो इश्यूज़ आते हैं हमें, वो कौन कौन से हैं? बिकमिंग अ फूल, आप कई दफ़ा जो है वो पागल बन जाते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की डिमांड है, और वो आपको जो है वो फेक या आपको धोखे में ला के आपको अपनी चीज़ बेच के वो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लास्ट टाइम सरीना में जो है वो ओरेकल वालों की हुई थी एक बिज़नेस मीटिंग, आई वाज द मेंबर ऑफ दिस मीटिंग। तो उसमें उन्होंने अपनी जो है ओरेकल की जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है वो बेचने की कोशिश की, पर जो है यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑनर्स हैं ना वो बोल पड़े, वो कहते हैं कि हम अगर सर्विसेज लेते भी हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, आप लोग बेचते हैं, बेच के हो जाते हैं, और हमें इसको ऑपरेट करना पहली बात नहीं सिखाते, दूसरी बात आप आएँ, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ। यूनिवर्सिटी के ऑनर ये कह रहे हैं, डॉक्टर जो है वो रमज़ान साहब CS डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वो कहते हैं कि आप लोग बेच के चले जाते हैं, हमारा इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, आप लोग बाद में मुंह भी नहीं दिखाते, पैसे लेते हैं हो जाते हैं, आप लोग आएँ और स्टूडेंट्स को बताएं कि ये ओरेकल की डेटाबेस इस तरह काम करती है, या इसकी जो है सिक्योरिटी टर्म्स ये हैं, प्राइवेसी टर्म्स ये हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका क्लाउड कितना है, इसके क्लाउड की वर्थ क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आप लोग दिखाएं, आके सिखाएं बच्चों को। हम टीचर्स तो पढ़ाते हैं हम उन्हें कितना को सिखा लेंगे जब तक एक्सपर्ट्स नहीं आके सिखाएंगे। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, ज़ाहिरी बात है वो फूल बनाते हैं, फूल बना के वो जाते हैं बंदों को, पर ये टीचर्स हैं, टीचर्स को फूल बनाना कौन सा आसान है। तो ये भी एक जो है वो इशू है सॉफ्टवेयर में, कि आपको अपनी नीड का ही नहीं पता होता और आप गलत चीज़ खरीद लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द फेक एंड रियल सॉफ्टवेयर, यू आर नॉट अ डेवलपर, आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बिजनेस मैन है, आपको सॉफ्टवेयर के सही होने से गलत होने से नहीं पता कि ये जो है वो रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है, अप्रूव्ड है, ठीक है, और ये हार्म नहीं है, इससे कोई दूसरे की कोई हैकिंग टर्म्स एक्टिवेट नहीं हो सकती, इससे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान तो नहीं हो सकता, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं पता, आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क नहीं पता। तो ये भी इशू है सॉफ्टवेयर लेवल पे, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे जाता है जिसमें वो हैकिंग टर्म्स रख देता है, बाद में क्या करता है आपको ब्लैकमेल करता है, थर्ड पार्टी, आप उसमें अपना प्राइवेट डाटा रखते हैं, आप उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट फाइल्स रखते हैं, अपनी जो हैं वो आप उसमें बिज़नेस मीटिंग्स की वीडियोस रखते हैं, इस तरह की कुछ भी रखते हैं, तो वो बाद में वो वहाँ से चुरा लेता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसने डेवलप किया, वो चुरा लेता है, जिससे क्या होता है हमें नुकसान होता है। वो फेक सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस्ड नहीं है, उसका पूरा अख्तियार आपके पास नहीं है, उसका बैकअप उसके पास है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ये भी एक इशू है सॉफ्टवेयर में। सर्टिफाइड एंड एक्सपर्ट डेवलपर, सॉफ्टवेयर टीम, कॉस्ट प्रॉब्लम, लाइफ टाइम मेंटेनेंस, वही बात कि आप जिनसे बनवा रहे हैं वो सर्टिफाइड लोग हैं, ठीक है, जैसे ओरेकल है, जैसे जीमेल, आई क्लाउड, AWS और इस तरह अमेज़ॉन, ये कोई आम सर्विसेज नहीं है, ये रजिस्टर्ड है, ये ऑफिशियल है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। अगर ये फ्रॉड करेंगी अपना मेयार गिरवाएंगी, अपनी रेटिंग गिर जाएगी इनकी, तो ये सॉफ्टवेयर जो बनाएंगी, ये सॉफ्टवेयर टीम जो है वो अथेंटिक है, सर्टिफाइड है, ठीक है, एक्सपर्ट है। कॉस्ट प्रॉब्लम, वही हमारा इनके साथ जो कॉस्ट का प्रॉब्लम चलेगा,
لائف ٹائم مینٹیننس سے مراد کہ یہ نہیں ہوگا کہ امپلیمنٹ کیا سافٹ ویئر اور وہ گئے. لائف ٹائم مینٹیننس، جب بھی خراب ہوگا آپ کی ٹیم اسے آگے ٹھیک کرے گی. اس چیز کے وہ پیسے لیتے ہیں، انہوں نے اپنی ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کے ہم اتنے پیسے لیں گے. ہاں لے لیتے ہیں پہلے ہی، پر لائف ٹائم مینٹیننس دیتے ہیں، جب بھی خراب ہو آپ اسے آگے ٹھیک کریں. اٹس یور رسپانسبلٹی. ٹریننگ، ظاہری بات ہے آپ نے نئی ٹیکنالوجی لانی ہے، نیا سافٹ ویئر لانا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ٹریننگ دینی پڑے گی لوگوں کو. جیسے آپ دیکھیں ایک سیلف ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ٹیم ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے HRM میں. تو جیسے دیکھیں آپ واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ جب وہ اسٹیٹس والا نہیں آیا تھا فیچر تو کیا تھا، لوگ اسٹیٹس نہیں لگاتے تھے. اب اسٹیٹس والا فیچر آیا تو جب آپ انسٹال کریں گے پہلے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس طرح اسٹیٹس لگاتے ہیں، یہ چیز لگا سکتے ہیں، تو وہ کر کے دکھاتے ہیں نا، پرفارم کر کے دکھاتا ہے، تو وہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس طرح جب بھی کوئی نیا سافٹ ویئر آپ اپنی آرگنائزیشن میں انسرٹ کریں گے تو اس کے بارے میں ٹریننگ دیں گے پیپلز کو، تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، وہ آئیں اور ہمیں ٹرین کریں. ٹھیک ہے. تو اس کو اس کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ بھی ایشو ہے. کئی دفعہ وہ نہیں بھی ٹریننگ دیتے، بھاگ جاتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اپنا تو بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایشو ہے. امپلیمنٹیشن سیم ہارڈ ویئر والا پرابلم کہ سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو رن کروانا، اس کو پراپر طریقے سے کام کروانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے. وہ کیا ہے بعض اوقات نہیں بھی کرتے. ٹھیک ہے، بعض کا سافٹ ویئر دے دیتا ہے، کہتے ہیں آپ سے خود انسٹال کر لیں یا اس طرح، تو وہ کیا ہے ہمارے پاس امپلیمنٹیشن پرابلم ہے. ریویو اینڈ سیٹسفیکشن، ظاہری بات ہے جب تک جو ہے وہ اینڈ یوزر اپنا ریویو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا سافٹ ویئر ایک پرابلم ہی رہے گا. یہاں پہ اس لیے یہ لکھا ہوا ہے ریویو اینڈ سیٹسفیکشن، کہ جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، جب تک وہ اپنا جو ہے ریویو نہیں دیں گے تو آپ کا کیا جو ہے سافٹ ویئر ایک پرابلم ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اب وہ پازیٹیو بھی ہوگا تو وہ آگے بھی سیل ہوگا، لوگ اس کو خریدیں گے، لوگ اس کو پسند کریں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ نیگیٹیو ہوگا تو دین آپ کا سافٹ ویئر سمجھے فلاپ ہے. جیسے آپ اگزامپل لیں، آپ جو ہے یہ اسٹور کی جو اینڈرائڈ کا اسٹور ہے، اس میں دیکھیں آپ ہر طرح کی ایپ ہو، ہر طرح کی فضول ایپ، فضول جو ہے وہ چیزیں ہوں گی اس میں. لیکن آپ اگر ایپل کے فضول گیمز ہوں گی، لیکن آپ اگر ایپل کے اسٹور پہ جائیں گے تو کوئی فضول ایپلیکیشن نہیں ہوگی، بالکل جو یوزر کو انٹریکٹ کرتی ہو، جو یوزر انٹرسٹڈ ہو جس میں، اس طرح کی ایپس ہوں گی، یا جو ٹرینڈنگ پہ ہوں، جیسے واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹھیک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، جو ٹرینڈنگ ہو وہ ادھر ہوں گی. تو جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگوں کی ضرورت ہو، فضول ایسے ہی آپ ادھر چلے جائیں ہر چیز آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، ایپ سٹور میں اینڈرائڈ کے، پر وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں آپ کو کیا ہے سیٹسفیکشن یوزر کی دیکھتے ہیں، وہ کہاں پہ وہ سیٹسفائی ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ گوگل کی ایپ بنائیں نا کوئی، تو دوسرے دن ہی آپ وہ ایکسیپٹ کر کے وہ آپ کے وہ اسٹور پہ چڑھا دیتے ہیں. پر اگر آپ ایپلیکیشن کی وہ ایپل کی اپلیکیشن بنائیں گی تو 17 دن اس پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. دین وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس قابل ہے کہ ہمارے اسٹور پہ چل سکے. دین وہ آپ کو پیسہ پے کرنا شروع کرتے ہیں. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریویو اینڈ سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. جب تک یوزر سیٹسفائی نہیں ہوگا آپ کا سافٹ ویئر، آپ کا ہارڈ ویئر کیا ہے فلاپ ہے. کیونکہ اینڈ پہ بات کس پہ آنی ہے، اینڈ یوزر، نام ہی اینڈ یوزر ہے، تو وہ ہم ہیں. جب تک ہم سیٹسفائی نہیں تو آپ کا سافٹ ویئر فلاپ. تو یہ کلاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایشوز سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ لوگ اسے پڑھیں اور تیار کریں. تھینک یو ویری مچ کلاس. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.